حمید بن نافع نے بیان کیا، ان سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اور ان سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ زمانہ عدت میں اس عورت کی آنکھ دکھنے لگی تو لوگوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرمے کا ذکر کیا اور یہ کہ اگر سرما آنکھ میں نہ لگایا تو ان کی آنکھ کے متعلق خطرہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عدت گزارنے والی تم عورتوں کو اپنے گھر میں سب سے بدتر کپڑے میں پڑا رہنا پڑتا تھا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں گھر کے سب سے بدتر حصے میں پڑا رہنا پڑتا تھا۔ پھر جب کوئی کتا گزرتا تو اس پر وہ مینگنی پھینک کر مارتی، تب عدت سے باہر ہوتی۔ پس 4 مہینے 10 دن تک سرما نہ لگاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5706۔ سعید بن مینا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور صفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں، البتہ جزامی شخص سے ایسا بھاگتا رہے جیسا کہ شیر سے بھاگتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5707۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اسی سند سے شعبہ نے بیان کیا کہ مجھے حکم بن عطیبہ نے خبر دی، انہیں حسن بن عبداللہ عرنی نے، انہیں عمرو بن حریث نے اور انہیں سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی۔ شعبہ نے کہا کہ جب حکم نے بھی مجھ سے یہ حدیث بیان کر دی تو پھر عبد الملک بن عمیر کی روایت پر مجھ کو اعتماد ہو گیا، کیونکہ عبد الملک کا حافظہ آخر میں بگڑ گیا تھا۔ شعبہ کو صرف اس کی روایت پر بھروسہ نہ رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5708۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی کہ ام قیس بنت محسن اسدیہ نے انہیں خبر دی، ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ بنی اسد سے تھا۔ وہ ان ابتدائی مہاجرات میں سے تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر آئیں۔ انہوں نے اپنے لڑکے کے عذرا کا علاج تالو دبا کر کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر تم عورتیں کیوں اپنی اولاد کو یوں تالو دبا کر تکلیف پہنچاتی ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اس مرض میں عود ہندی کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں ایک ذات الجم کی بیماری بھی ہے۔ عود ہندی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی عود ہندی ہے، اور یونس اور اسحاق بن راشد نے بیان کیا، اور ان سے ظاہری نے اس روایت میں بجائے علقت علیہ کے علقت علیہ نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5715۔